نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، اس نشست میں فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتوں کا ذکر کیا جائے گا، جو بشارتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں کو سننے اور پڑھنے کے بعد بھی فجر کے وقت سویا رہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو، اور یہ نور ان نماز کی پابندی کرنے والوں کو اس وقت حاصل ہوگا جب ان کو پلسرات سے گزرنا پڑے گا، تو وہاں ان کے پاس یہ نور ہوگا، اور اس نور کے ذریعے سے، اس روشنی کے ذریعے سے وہ پلسرات سے پار ہو کر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فجر کی 2 رکعتیں، یعنی 2 سنت جو ہم ادا کرتے ہیں فرضوں سے پہلے، فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی دنیا و ما فیہا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اول وقت مسجد میں پہنچ جائیں اور وہاں پہنچ کر سنتیں ادا کر کے پھر اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، نماز کا انتظار کر رہے ہوں، نماز کے بعد بیٹھیں، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ گویا کہ ہم مسلسل نماز ادا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن، بے شک فجر کے قرآن یعنی فجر کی نماز میں قرأت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فجر اور عصر کی نمازوں میں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی ایک خاص لذت اور ایک خاص جو ہے اس کے فوائد ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بالخصوص لمبی قرأت کیا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے ائمہ مساجد جو ہیں وہ فجر کی نمازوں میں بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور 2-4 آیات پڑھ کے جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ فجر کی نمازوں میں لمبی قرأت کی جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب سے قبل نماز پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہاں جن 2 نمازوں کا ذکر ہوا ہے وہ ہے فجر اور عصر کی نماز۔ تو ان 2 نمازوں میں چونکہ فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ گواہ بنتی ہیں، اس لیے ان 2 نمازوں کا خصوصی ذکر ہے، اور قرآن و حدیث میں ان دونوں نمازوں کی جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، فجر اور عصر کی نماز کی۔ تو فرمایا کہ جو یہ 2 نمازیں پڑھ لے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس طرح چاند کو دیکھتے ہو یا 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اس طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اس لیے اگر تم سے سورج طلوع اور غروب سے پہلے، یعنی وہی فجر اور عصر کی نمازوں میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ضرور ایسا کرو۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ یہاں کیا تاکید کی گئی ہے کہ گویا کہ یہ 2 نمازیں پڑھنے والوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح نصیب ہوگا جس طرح ہم 14ویں کے چاند کا دیدار کرتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جو دوسری حدیث کی روح سے ہر جمعہ کو جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اسے آدھی رات تک قیام کا اجر و ثواب ملے گا، گویا کہ وہ آدھی رات تک نماز کی حالت میں رہا۔ اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی تو اسے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ فجر اور عشاء
یعنی ساری نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں لیکن بالخصوص فجر اور عشاء کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کو پوری رات قیام کا اجر و ثواب۔ بھائیوں بہنوں، ہم میں سے بہت ہم کمزور لوگ ہیں، بہت سارے لوگ، ہماری اکثریت بھی وہ ہے کہ ہم راتوں کو اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، کس قدر بخشش اور مغفرت والا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ تم عشاء باجماعت ادا کر لو، رات بھر آرام سے میٹھی نیند سوئے رہو، پھر فجر اٹھ کر جو ہے وہ تم باجماعت ادا کر لو تو میں پوری رات تمہیں جو ہے وہ قیام اللیل کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اللہ ہمیں نصیب کرے اور اس کی توفیق دے۔ پھر ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص فجر کے بعد مصلی پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر، یہ مسند احمد کی روایت۔ یہ دعائیں فرشتوں کی دعائیں، ہم تو کسی پہنچے ہوئے بزرگ سے دعائیں کرانے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں، لیکن فرشتوں کی دعائیں جو معصوم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو تو قبول فرماتے ہیں، تبھی تو ان کو مطلب یہ ہے کہ ہمارے حق میں دعا کا اذن اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو جو لوگ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان پر رحم فرما۔ پھر ارشاد فرمایا جو شخص فجر کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہا، اور پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے اور مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے جو 15 سے 20 منٹ سورج طلوع ہونے کے بعد، اس کے بعد وہ 2 رکعت ادا کرتا ہے تو امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اس شخص کو کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج اور عمرہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن یہ تو ہر آدمی کے بس میں ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم فجر کے بعد جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھے رہیں۔ اگر روزانہ نہیں ہو سکتا تو کبھی کبھار تو ایسا کر سکتے ہیں، اور خواتین جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں وہ تو چاہیں تو روزانہ اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکتی ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دراصل ہمیں بخشش کے بے شمار مواقع فراہم کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک بہترین موقع یہ ہے ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب ہم روزانہ حاصل کر سکتے ہیں تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر۔ اور ارشاد فرمایا جو شخص صبح کی نماز ادا کرے وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اللہ جس کو اپنی حفظ و امان میں لے لے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان بشارتوں کا مصداق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔